اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلقہ محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداة المیامین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق۔ اسلامی معاشرے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ ہفتہ وار پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے اپنے گزشتہ چند جو بیان گزرے ہیں ان میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک اچھے معاشرے کے کیا خد و خال ہوتے ہیں اور اچھی سوسائٹی کی تعمیر اور ترقی کے لیے ایک گھر کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کی صحیح تربیت اور اس کی صحیح آداب اور اخلاق کے ساتھ گھر کے بارے میں اس کا خیال سب سے زیادہ مہم ہے۔ اور اگر معاشرے کے اندر ایک گھر اچھی صفات کا حامل ہو جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ معاشرہ جو ہے اس میں تبدیلی کا امکان نظر آ سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں تشریف لائے جس کے اندر ظلم اور بربریت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور انسانی قدریں وہاں پر بالکل نہیں تھیں، اور آپ نے ایک ایسے کردار کا نمونہ پیش کیا کہ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس تاریک معاشرے کو نور اور اللہ کی رحمتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا احساس کرنا بہت ضروری ہے کہ اسلام ہمارے لیے ایک گھر کے لیے کیا احکام اور آداب کا حکم دے رہا ہے، اور معاشرے میں کس طرح رہنا اسلام ہمارے لیے اس کے لیے کیا ضابطۂ حیات جو ہے وہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ابتدا میں سب سے پہلے کہ چونکہ یہ ایام ولادت ہیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے، تو اس شہزادی کا ذکر کرنا اور ان کی خدمت عالیہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اور آپ کے گھر سے ہی ہم بات شروع کریں گے کہ آپ کے گھر کی جو تربیت تھی اور جس قسم کا ماحول تھا شہزادی کونین کا، گھر کا، جناب صدیقۃ صغریٰ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کیسی بیوی تھیں اور کیسی ماں تھیں اور کیسی بہن تھیں، اور اسلام کی اہمیت اور پروردگار عالم کے دین سے کس قدر ان کو لگاؤ اور محبت تھی کہ جس پر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو چنانچہ ہمارے لیے، ہمارے اس ٹاپک کے لیے یہ ذکر کرنا بھی میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری اور اچھا ہے۔ چنانچہ آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام نامی جو ہے وہ ہے زین اب، دو لفظوں سے مل کر آپ کا نام بنا ہے۔ زین اب یعنی اپنے باپ کی زینت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ شہزادی کے باپ کون ہیں جن پر دنیا کی تمام زینتیں تمام ہوتی ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی
آپ کے وسیع اور جانشین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام صفات اور تمام خوبیوں کے مالک تھے، اور تمام شرف اور عزتیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے حضور کے بعد مخصوص تھیں، اور ایسی بلند مرتبہ ہستی کے لیے اگر کوئی زینت کا باعث بنے تو اس کی کس قدر اہمیت ہوگی اور کس قدر اس بیوی کی منزلت ہوگی کہ جو ایسے باپ کے لیے بھی زینت کا باعث ہے۔ اب یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ شہزادی چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں داخل نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے عقائد میں جو ہے وہ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، شہزادی کونین اور باقی جو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، یہ ہمارے ہاں معصوم ہیں، اور اسی کو ہم چہاردہ معصومین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگرچہ شہزادی کا ذکر ان چہاردہ معصومین علیہم السلام میں نہیں ہوتا، مگر علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ شہزادی کی تمام زندگی معصوموں کی طرح گزری ہے، یعنی آپ کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جس میں آپ کا طرز عمل غیر معصوموں کی طرح ہو۔ تو چنانچہ اس بات سے بھی اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ایک معصوم باپ کے لیے جو زینت کا باعث بنتی ہے بیٹی، وہ غیر معصوم کیسے ہوگی۔ تو چنانچہ عصمت کبریٰ کے لحاظ سے تو چہاردہ معصومین علیہم السلام ہی معصوم ہیں، مگر شہزادی بھی اسی عصمت پر فائز تھیں کہ جن کو چہاردہ معصومین میں تو اگر شمار نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ کی زندگی بھی بالکل معصوموں کی طرح تھی۔ اور پھر یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس شہزادی کا یہ کمال ہے کہ ان چہاردہ معصومین علیہم السلام میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس حیثیت کی حامل ہیں کہ اپنے باپ کے لیے زینت کا باعث ہیں۔ اور یہ زینت ہم کیسے سمجھیں گے؟ جیسا کہ انسان جو ہے، بادشاہوں کی زینت کیا ہے؟ سر کا تاج، اور سر کے تاج میں جو سب سے بڑی زینت والی چیز ہوتی ہے وہ در نایاب اور وہ قیمتی پتھر جو کہ تاج کے اندر جڑا جاتا ہے، وہ اس تاج کی زینت، اور تاج جو ہے وہ اس تاج پہننے والے کی زینت ہے۔ تو بادشاہ کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر جو تاج امامت ہے اور جو تاج بادشاہی ہے، اس کے اندر جو زینت کا نگینہ ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ چنانچہ کس قدر بلند مرتبت یہ عظیم خاتون تھیں کہ جن کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس سفر میں شریک سفر بھی قرار دیا اور شریک مقصد حسینی بھی قرار دیا، اور بی بی عام عورتوں کی طرح ایک خاتون نہیں تھیں۔ آپ کی تربیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ متولد ہو چکی تھیں، اور پیغمبر کی زیارت سے مشرف ہوئی تھیں، اور پیغمبر نے اپنی گود میں کئی دفعہ اس شہزادی کو اٹھایا تھا، اور اس کے بعد پھر امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت شہزادی کو حاصل ہوئی، اور ماں فاطمہ زہرا جیسی سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ بی بی وہ ماں کی حیثیت سے اس شہزادی کی تربیت کرتی تھیں، اور پھر دو بھائی جو عظیم المرتبت بھائی ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ شہزادی کے بھائی ہوئے۔ چنانچہ ایک ایسا خاندان، ایک ایسی فیملی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس میں اگر نانا کو دیکھا جائے تو سرور کائنات ہیں، اگر باپ کو دیکھا جائے تو امیر کائنات ہیں، اگر ماں کو دیکھا جائے تو وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں من الاولین والآخرین، اور اگر بھائیوں کو دیکھا جائے تو وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں،
اور اگر اس شہزادی پر نظر کی جائے تو یہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری پھپھی عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ آپ کے اندر یہ جو صفت ہے کہ آپ کے پاس علم ہے مگر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کی عصمت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ معصومین کی صفات میں سے ہے کہ ان کے پاس علم ہو اور ان کا کوئی استاد نہ ہو، بلکہ وہ خدا کی طرف سے ان کو علم حاصل ہو۔ چنانچہ شہزادی نے جب اسلام کو بچانے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ وہ سفر اختیار کیا ہے، تو تھوڑا سا اگر اس پہلو پر غور کیا جائے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جو آپ کے شوہر ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ عرب کے بہت ہی معروف امیر اور کبیر اور سخی انسان مشہور تھے۔ حاتم طائی کی سخاوت دنیا میں بہت مشہور ہے۔ حاتم کی زندگی تقریباً پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی تھی، اگرچہ زمانہ نزدیک ہی تھا، مگر وہ پیغمبر کی دعوت اسلام کو نہ سن سکے اور نہ اسلام ان کو حاصل ہو سکا، تو مگر ان کی سخاوت اس قدر مشہور تھی کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاتم کے بارے میں کہ حاتم چونکہ مسلمان نہیں تھا اور دیندار نہیں تھا، اس لیے وہ جنت میں تو نہیں جائے گا، مگر جہنم کا عذاب بھی حاتم طائی کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ خدا سخاوت کرنے والوں کو اور احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو چنانچہ حاتم اس قدر مشہور تھا سخاوت میں، تو جب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا زمانہ آتا ہے تو آپ کی سخاوت جو ہے اس نے حاتم کی سخاوت کو بھی بھلا دیا۔ اس قدر سخی تھے کہ آپ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی محتاج مانگنے سے پہلے کسی کی احتیاج کا اگر پتہ چل جائے تو اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار یہ کوشش فرماتے تھے کہ اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے، اسے سوال کی نوبت ہی نہ ہو۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں کہیں سے کچھ کنیزیں لائی گئیں اور ایک حبشی غلام تھا، تو وہ بازار سے گزر رہا تھا، چنانچہ اس کی نظر ایک کنیز پر پڑی اور اس کے حسن اور جمال میں وہ اس قدر غرق ہو گیا کہ اس کا عشق اس کے دل میں تڑپنے لگا۔ تو اب وہ غلام ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کنیز کو خرید سکے جبکہ وہ خود بھی آزاد نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کیا کیا، آپ نے سب سے پہلے اس حسین اور جمیل کنیزہ کو خریدا اور اس کے بعد اس غلام کو بھی اس کے مالک سے خریدا، اور خریدنے کے بعد دونوں کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد دونوں کا نکاح کر دیا، اور پھر ان کو رہنے کے لیے ایک مکان عطا کیا، اور پھر اپنے بے شمار باغوں میں سے آپ نے ان کو ایک باغ بھی عطا کیا تاکہ تم آئندہ زندگی آرام اور سکون سے گزار سکو۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ جس کے اندر دولت مند جو ہیں وہ غرباء کے اوپر نظر رکھیں، ان کی احتیاجات کو دور کریں۔ یہ جو دولت ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی ایک امانت ہے، اور اس امانت کو خدا کی مخلوق پر صرف کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کون احتیاج رکھتا ہے، اور لوگوں کو فقیر اور بھکاری نہ بنایا جائے، بلکہ اس سے پہلے کہ کوئی اپنی احتیاج کو آپ کے سامنے پیش کرے اس کی احتیاج کو پہلے سے دور کیا جائے۔ مگر یہ صفات کہاں نظر آتی ہیں؟ یہ اسی اہل بیت کے خاندان میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے، اس میں یہ صفات آپ کو نظر آئیں گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی
جس کی وجہ سے ان کے رزق میں برکت ہوئی اور خدا نے ان کو کریم بنا دیا۔ چنانچہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ کھیل رہے تھے، اور اس زمانے میں بچے جو ہیں وہ آج کل کی سپورٹس تو نہیں تھی، مٹی کے برتن بناتے تھے، مٹی کی چیزیں بناتے تھے، اور اسی طرح کھیل میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ تو ایک جگہ پر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اپنے بچپن کے زمانے میں کھیل رہے تھے اور مٹی سے کچھ چیزیں بنا رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے سلام کیا عبداللہ کو، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ نہ بڑے کو دیکھتے تھے، نہ چھوٹے کو دیکھتے تھے، اور نہ سوار کو، نہ پیادہ کو، بلکہ سب سے پہلے آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں سلام کروں۔ چنانچہ آپ نے یہ عادت بنائی ہوئی تھی کہ سب سے پہلے سلام کرتے تھے۔ سلام اسلام کا وہ عمل ہے کہ جس کو سلامتی کے لیے اور ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے پروردگار عالم نے تجویز فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو کہیں السلام علیکم، اور سلام کرنا مستحب ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں 100 نیکیاں ہیں، جس میں سے ایک نیکی اس کو ملتی ہے جو جواب دیتا ہے، اور 99 نیکیاں اس کو ملتی ہیں جو سلام کرتا ہے۔ چنانچہ سلام میں پہل کرنا زیادہ نیکیوں کا حصول ہے۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ سب سے پہلے سلام کرتے تھے۔ چنانچہ سلام کی اہمیت کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ آج بھی جب ہم ائمہ علیہم السلام کی قبور مطہرہ پر جاتے ہیں تو ہم جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ یعنی یہی وہ طریقہ کار ہے کہ جس سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اور سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ جب آپ کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو اس کو سلام کا ہدیہ دیں، اور وہ بھی آپ کو جواب میں، اور جواب واجب قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی اگر آپ ہیں اور کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ پر جواب دینا واجب ہو جائے گا، اور نماز میں ہی جہاں بھی اس وقت آپ پہنچے ہوئے ہیں، چاہے قرأت میں ہیں چاہے ذکر میں ہیں، آپ کو اس کو جواب دینا پڑے گا، اور جواب بھی اس قدر کہ وہ آپ کے جواب کو سن سکے، معمول کی آواز کہ جس سے کوئی آدمی سن سکتا ہے۔ چنانچہ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضرت عبداللہ نے سلام کا جواب دیا، تو حضور نے شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور پوچھا، بیٹا یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا، اللہ کے حبیب میں ایک باغ بنا رہا ہوں۔ تو حضور نے مسکرا کر کہا کہ کیا یہ باغ مجھے بیچو گے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا، ہاں کیوں نہیں بیچوں گا، آپ بے شک خرید لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ایک مشت خرمہ، یعنی ایک مٹھی بھر کھجوریں جو ہیں وہ اگر آپ دے دیں تو یہ باغ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو حضور تشریف لے گئے اور خرمہ کھجوریں لائے اور لا کر حضرت عبداللہ کے ہاتھ پر رکھیں۔ تو جب حضرت عبداللہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضور نے کھجوریں بھی رکھیں اور یہ دعا بھی فرمائی کہ اے پروردگار اس ہاتھ پر کرم فرما اور اس ہاتھ میں خیر اور برکت عطا فرما۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بہت زیادہ دولت مند تھے، اور آپ کی تجارت بھی بہت مشہور تھی، اور اس کے ساتھ پھر سخاوت بھی بہت مشہور تھی۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کیسی خاتون تھیں؟ ایک ایسے خاوند کی بیوی ہیں جو مدینہ میں سب سے امیر ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کے گھر میں کنیزیں بھی ہوں گی اور جس کے گھر میں خادم بھی ہوں گے، اور ایک معمولی سی خواہش پر سینکڑوں کنیزیں جو ہیں وہ 10 بستہ حاضر ہو جاتی تھیں۔
تو اب سوچئے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مدینہ سے نکلنا وہ کتنی اہمیت رکھتا تھا، یعنی اپنے بھائی کی محبت کس قدر تھی، امامت کی شناخت کس قدر تھی، اور اسلام کا احساس کس قدر تھا کہ اس قدر نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی اور ایک ایسا گھرانہ کہ جس کے اندر تمام خواہشیں آرام سے پوری ہوتی ہوں، اس آرام اور سکون کو چھوڑا۔ اگر جناب زینب کے شوہر حضرت عبداللہ نہ ہوتے، آپ کی ازدواجی زندگی پرسکون نہ ہوتی، تو پھر جناب زینب کا نکلنا اتنی اہمیت کا حامل نہ ہوتا، مگر اس قدر عظیم خاندان میں اور عظیم شوہر کو جو کریم بھی ہے اور بہت بڑا امیر بھی ہے اور گھر تمام نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس گھر کو چھوڑنا اپنے بھائی کی محبت میں اور دین کو بچانے کے لیے، اس سے جناب زینب کا کردار اور نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے آپ کو جو شہزادے عطا فرمائے، وہ یعنی وہ سیرت میں بھی اور صورت میں بھی کبھی تو اپنے نانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جھلک دکھاتے تھے، اور کبھی اپنے دادا جناب جعفر طیار جو کہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، امیر المومنین علی علیہ السلام کے بھائی تھے، اور جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعفر کو خدا نے جو ان کے 2 بازو کٹے ہیں ان کے بدلے میں 2 پر عطا کیے ہیں، اور جعفر اس وقت جنت میں پرواز کر رہا ہے۔ تو وہ جعفر طیار جن کے دادا تھے اور جناب زینب کے سسر تھے، تو ایک ایسی فیملی کہ حضرت جعفر طیار ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جس پر معصوموں نے ناز کیا ہے۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط کے جواب میں جو اپنے اوصاف بیان کیے، جب اس نے خط لکھا مولا کو اور اس میں کہا کہ میرا یہ خاندان ہے بنی امیہ کا، اور جس میں ابو سفیان جیسا سردار، عتبہ اور عتیبہ اور ولید جیسے سردار گزرے ہیں، اور ہم جو ہیں دولت مند ہیں، ہماری شہرت ہر طرف ہے، تو اس قسم کی اپنی تعریف کی۔ تو امیر المومنین نے جو اس کو جواب دیا تو حضرت نے فرمایا کہ چے نسبت خاک را با عالم پاک، تم کس خاندان کی بات کر رہے ہو؟ خاندان تو وہ ہے کہ جس میں ختمی مرتبت تشریف لائے، خاندان بنی ہاشم جس کو خدا نے چنا رسالت کے لیے بھی اور امامت کے لیے بھی، اور میں وہ علی ہوں کہ جو پیغمبر کا بھائی ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نفس پیغمبر ہوں، اور میں وہ علی ہوں جس کے چچا حمزہ خیر الشہداء ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ میں وہ علی ہوں جس کا بھائی جعفر طیار ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس بات سے کہ ایک معصوم نے اپنے لیے ان کو فخر قرار دیا، اور جناب شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی جب اپنے حق کا مطالبہ کیا تو اس میں جب اپنا تعارف پیش کیا دربار خلافت میں، تو وہاں بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے خاندان کے حضرت حمزہ خیر الشہداء ہیں، اور جس میں جعفر طیار جیسی عظیم شخصیت ہیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ وہ فرزند جو اپنے نانا اور دادا کے شاہکار تھے اور ان میں اپنے نانا اور دادا کی جھلک نظر آتی تھی، ایسے شہزادے اپنے بھائی پر قربان کر دیے، اور یہ اصل میں اسلام پر قربانی تھی، یہ اصل میں توحید کو بچانے پر قربانی تھی۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت اس طرح ہوئی تھی کہ ان کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی ذات پروردگار ہے کہ جس کی اطاعت ہے، اور جس کے دین کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب آپ کے شہزادوں کے لاشیں آئے تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جس ماں کا بیٹا آتا ہے اس کی ماں تڑپ کر آتی ہے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے، مگر جب شہزادی کے لال آئے
تو جناب زینب خیمہ سے نہیں نکلیں اور کہا کہ میں نے ان کو بھائی پر صدقہ کر دیا ہے، اور میں صدقہ جو چیز ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ نہیں لیا جاتا۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیے اس باعظمت خاتون کا، اور یہ وہی زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جب یہ دیکھتی ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام جب گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کی لاش پر پہنچیں، دیکھا کہ جناب زینب اس سے پہلے پہنچ چکی تھیں۔ تو یہ جناب زینب کو پتہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے علی اکبر کی موت کا صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا، چنانچہ امامت کو ڈھارس دینے کے لیے شہزادی کا یہ کردار جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ رہا ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جن کی ولادت کے ایام ہیں اور آپ کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آپ کے گھر سے ہی ایک ایسے گھر کا نمونہ نظر آ رہا ہے کہ جو صحیح اسلامی گھرانہ ہو سکتا ہے، اور معاشرے کے اندر ایسے گھرانے اور ایسی تربیت اگر کی جائے تو امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے یہ معاشرہ۔ تو چنانچہ جناب زینب سلام اللہ علیہا شریک کار رسالت تھیں، اور آپ نے اپنے بھائی کا پوری طرح ساتھ دیا، مگر 10 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ سارا بوجھ جناب زینب کے سر پر آ پڑتا ہے، حتیٰ کہ دین کی حفاظت اور امامت کی حفاظت کا ذمہ بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر آ گیا۔ اور آپ نے اس شب غریبہ، شام غریبہ میں جب خیموں کو آگ لگ گئی تو امام زین العابدین علیہ السلام کو بچایا، اور یہ بچانا صرف امام زین العابدین کو بچانا نہیں تھا، یہ صرف اپنے بھتیجے کو بچانا نہیں تھا، بلکہ شہزادی امامت کو بچا رہی تھی، شہزادی خدا کے دین کو بچا رہی تھی۔ اور یہ اتنا بڑا اقدام ہے، اور یہ صرف ایک موقع پر نہیں ہوا۔ اس کے بعد 11 محرم کو جب یہ قافلہ مقتل سے گزرتا ہے تو ایک موقع ایسا آیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نگاہیں اپنے باپ کے بے گور و کفن لاشے پر پڑیں تو ایک دم چہرے پر زردی آ گئی موت کی۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا، آپ نے فوراً اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا تاکہ زین العابدین کی توجہ اپنے باپ کی لاش سے ہٹ جائے اور اس کا خیال بدل جائے، ورنہ امام زین العابدین کی موت واقع نہ ہو جائے۔ اور تیسری مرتبہ دربار میں جب یہ کہا گیا کہ حسین کے اس بیٹے کو کیوں نہیں مارا گیا اور تلواریں نکل آئیں اور حکم دیا گیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، تو اس موقع پر بھی شہزادی نے اپنے آپ کو سید سجاد پر گرا دیا۔ تو یہ 3 موقعوں پر جو شہزادی نے احسان کیا ہے امامت پر، اس سے بی بی کا کردار اور نکھر کر سامنے آتا ہے۔ چنانچہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ بیمار کربلا کو بچانا نہیں تھا، صرف یہ اپنے بھتیجے کو نہیں بچانا تھا، شہزادی جانتی تھیں کہ یہ قطب عالم امکان، امام مشارق و مغارب، سید الساجدین، اس وقت حجت خدا ہیں، یہ زمین آپ کے قدموں کی وجہ سے قائم ہے، جتنے ذی روح ہیں وہ آپ کی وجہ سے زندہ ہیں۔ تو چنانچہ آپ نے دنیا کو بچا لیا، سید سجاد کو صرف نہیں بچایا، آپ نے ساری کائنات کو بچا لیا، آپ نے تمام ذی روحوں کو بچا لیا۔ تو جناب زینب کا احسان ہے ہمارے اوپر بھی۔ اس کے بعد اگر امام علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی، کائنات ختم ہو جاتی، آپ نے پوری کائنات کو بچا لیا۔ تو جب تک کائنات رہے گی یہ ساری مرہون منت ہے جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی۔ تو یہ اس شہزادی کا کردار ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ خامد کی اطاعت کے لحاظ سے بھی دیکھیے کہ جب امام حسین علیہ السلام تیار ہوئے اور بیوی گئیں اپنے خامد کے پاس، اگرچہ بیوی کہہ سکتی تھی کہ میں امام کے ساتھ جا رہی ہوں، یہ امام وقت ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، مجھے کون روکے گا، لیکن شریعت کی کس قدر پاسداری ہے کہ اپنے شوہر کے پاس گئی ہیں
اور ان سے گزارش کرتی ہیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں اپنے بھائی کو اکیلا نہ جانے دوں۔ تو تمام خواتین عالم کو بی بی یہ میسج دے رہی ہیں کہ شوہر کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، اور ایک خاتون کو چاہے وہ علی علیہ السلام کی بیٹی کیوں نہ ہو، جب بیاہ کر کسی کے گھر میں جاتی ہے تو اس کو ایک بیوی کی طرح رہنا ہے اور خامد کی مرضی پر چلنا ہے۔ تو چنانچہ ہم سلام عرض کرتے ہیں اس شہزادی کی خدمت میں کہ آج اور یہ جو ہفتہ تھا آپ کی ولادت کے ایام تھے، تو اس لیے تبرکاً ہم نے شہزادی کا ذکر کیا ہے، اور آپ کی زندگی سے جو کچھ پہلو ہمیں ملے ہیں ان میں ایک نیک تربیت، ایک اچھی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت اس قدر صحیح طریقے سے شہزادی نے کی ہے کہ جب دونوں بچوں کو اپنے ماموں پر قربان ہونے کے لیے کہا تو دیکھا کہ ان کو اپنی ماں سے زیادہ اشتیاق ہے کہ وہ اپنے ماموں پر قربان ہو جائیں، اور ان کو یہ احساس ہے کہ یہ صرف ہمارے ماموں نہیں ہیں، یہ امام وقت ہیں، یہ حجت خدا ہیں، اور ان کی مدد کرنا اور ان کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دینا یہ ہم پر واجب ہے۔ تو واجبات کا احساس، دین کے احکامات کا احساس، تو اسلامی معاشرے میں گھر اسی وقت صحیح گھر بن سکتا ہے کہ جب کہ ان تمام اقدار کا خیال رکھا جائے، ایک اچھی تربیت ہو۔ جیسا کہ ہم نے اس پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک گھر سے شروع ہوتا ہے، اور گھر جو ہے وہ میاں بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ شادی کے بعد جب دو میاں بیوی ایک گھر کو چلانے کے لیے بڑھتے ہیں تو پھر ان کی آگے اولاد ہوتی ہے، دونوں میاں بیوی کے تعلقات آپس میں کیسے رہے، اور پھر اولاد جو پیدا ہوئی اس کی تربیت کو انہوں نے کس طرح صحیح طور پر انجام دیا۔ اس لیے کہ اولاد کی اگر صحیح تربیت ہوگی تو معاشرہ صحیح ہوگا، سوسائٹی صحیح ہوگی۔ چنانچہ اسلام نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کا خیال رکھے یا اپنے دین کے بھائیوں کا خیال رکھے، بلکہ جتنے بھی انسان ہیں تمام انسان ایک نقطۂ وحدت میں جمع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مغرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ سفید ہو، چاہے وہ سیاہ ہو، چاہے وہ کوئی زبان بولنے والا ہو، اگر وہ انسان ہے تو تمام دنیا کے انسان اس ایک نقطۂ وحدت پر جمع ہیں کہ سب کا باپ ایک ہے اور سب کی ماں ایک ہے، اور پھر اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کو پیدا کرنے والا پروردگار ایک ہے۔ تو چنانچہ دنیا کے اندر انسان یہ دیکھے کہ جو میرے دیندار بھائی ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں، ان کے حقوق تو ہیں میرے اوپر، اس لیے کہ مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہ ہوں۔ تمام انسانوں کا احترام اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب مالک ابن اشتر کو مصر کی طرف روانہ فرمایا تو جو فرمان آپ نے ارشاد فرمایا اور کہا مالک کو کہ مالک تم جدھر جا رہے ہو وہ لوگ فَإِنَّهُمْ صَنَفَانِ، وہ لوگ دو قسموں کے ہوں گے، جن کی طرف تم جا رہے ہو وہ دو قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے۔ ایک تو اخ لک فی الدین، ایک تو وہ ہوگا کہ جو دین میں تمہارا بھائی ہے، وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور اگر وہ لوگ دیندار نہیں ہیں تو مخلوق خدا ہونے میں وہ تمہارے ساتھی ہیں۔ اس کے لحاظ سے بھی
ایک رشتہ اخوت تمہارا ان کے ساتھ بن جاتا ہے۔ تو چنانچہ ان کے بھی تم پر حقوق ہیں اور ان کا خیال رکھنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ تو ایک ایسی حیثیت سے کہ ایک آدمی اگر حاکم ہے اور اس کی مملکت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں وہ یہ دیکھے گا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ویسے بھی عام ایک انسان کے لیے کہ وہ جس معاشرے میں جس حیثیت سے بھی رہ رہا ہے تو دو قسم کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا۔ ایک تو جو اس کے ساتھ دیندار لوگ ہوں گے، جو اس کے ہم مذہب ہوں گے، ان کے حقوق اگرچہ دوسروں سے زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ جو چیزیں قرابت میں زیادہ سلسلے بناتی ہیں اس لحاظ سے حقوق بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جتنی قرابت کی چیزیں کم ہوتی چلی جائیں گی اتنے ہی حقوق کم ہوں گے۔ چنانچہ اگر ایک آدمی غیر مسلم ہے تو پھر بھی اس کے بہت سارے حقوق ہیں آپ پر۔ آپ اس کو ناجائز طور پر اذیت نہیں دے سکتے، آپ اس کو دھوکہ فریب نہیں دے سکتے، آپ جو ہے اس کے ساتھ نہایت ہی احسن طریقے سے جو ہے وہ معاملات کریں، اور اگر اس کے عیب بھی آپ کو اول تو اس کے عیب کی جستجو نہ کریں۔ کسی بھی انسان کے عیب تلاش کرنے سے اسلام نے اور شریعت مقدسہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کی ٹو نہ لگاؤ، کسی کے عیب تلاش نہ کرو، اور اگر تمہیں کسی کے عیب کا پتہ چل جائے بغیر ٹو لگائے ہوئے تو اس کے اوپر پردہ پوشی کرو اور اس کو دوسروں سے چھپاؤ، اس کے عیب دوسروں کو نہ بتاؤ۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بھائی چارہ باقی رہے گا، اعتبار اور اعتماد باقی رہے گا، اور اگر سب لوگ اسی طرح کرنا شروع کر دیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ کوئی بھی اس زمانے میں امام آخر الزمان علیہ السلام کے علاوہ معصوم نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن پروردگار عالم ستار العیوب ہے، جو گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ چنانچہ مومن کی صفات بھی کیا ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے گناہ کا یا عیب کا پتہ چل جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالے۔ آج اگر دنیا میں ہم اپنے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے تو ستار العیوب ہماری عزتوں کو بھی باقی رکھے گا، ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈالے گا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا میں جب میدان محشر بپا ہوگا اور اعمال اور حساب اور کتاب ہوگا تو اس وقت بھی خدا ایسے لوگوں کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرے گا کہ جو دنیا کے لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتے تھے۔ تو چنانچہ انسانوں کے حقوق بھی بہت ہیں، اور پھر اگر وہ مومن ہوں، مسلمان ہوں تو اور زیادہ حقوق ہو گئے، اور پھر اگر مومن ہوں تو پھر اور زیادہ حقوق ہیں۔ تو چنانچہ ایک اچھے معاشرے کے اندر اگر ایک اچھی سوسائٹی بنانی ہے ہم نے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوں، اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کی اچھی تربیت ہو، اچھے اوصاف کے مالک ہوں، دنیا کے سامنے ایک نمونہ عمل ہوں، اچھی گفتگو کریں، یعنی بچوں کو جب آداب سکھائے جائیں، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے بتائے جائیں، گفتگو کے طریقے بتائے جائیں، دیکھو بیٹا ادب سے گفتگو کرو اور بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اور تمہارا لہجہ گفتگو کرتے ہوئے نرم ہونا چاہیے، اور جہاں بھی جاؤ جو بھی مسلمان تمہیں ملے اس کو سلام کرو، اور اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو اس کا سلام کا جواب دو۔ تو یعنی بچوں کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شروع سے ہی سب سے پہلے ان کے عقائد کو درست کیا جائے، ان کے اندر ایمان کی شمع روشن کی جائے، اور جب آپ عقائد بچوں کو سکھائیں گے تو پھر اس کے ساتھ بچوں کو دلیل دی جائے کہ ہم کیوں خدا کو مانتے ہیں، اور پھر ہم خدا کو ایک کیوں مانتے ہیں۔ اور بالخصوص ہم یہاں جو یورپ میں رہنے والے ہیں
ہمارے بچے اس بات کے عادی ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بات انہیں کریں گے تو وہ اس کا ریزن پوچھیں گے کہ بھئی ہم ایسا کیوں کریں. تو اس لیے شریعت مقدسہ میں ویسے بھی عقائد کے لحاظ سے حکم یہی ہے کہ دلیل کے ساتھ عقائد کو مانا جائے اور اپنے عقیدے کے لیے آپ دلیل رکھیے. تو چنانچہ بچوں کے ذہن کے لحاظ سے ان کے اندر یہ بات راسخ کی جائے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، خدا کو کیوں مانتے ہیں، اور پھر خدا کو ایک کیوں مانتے ہیں. چنانچہ اس کے لیے ہزاروں طریقے ہیں، دلیلیں آپ بنا سکتے ہیں، بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں بن رہی، بچہ آپ سے مطمئن نہیں ہو رہا، تو پھر کسی بھی دیندار آدمی یا اہل علم کے پاس جائیے اور اپنے بچوں کو بھی لے جائیے اور ان کی سے تربیت کروائیں. اور ایک بات یہاں پر جو ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں رہتی ہے، اس کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہاں ہماری مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے، ہم کسی مولانا کو وہاں پر رکھتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، جمعہ وغیرہ سارے کام کرتے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مولانا ہمارے پاس آ گئے ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں. تو ایک آدمی پر یہ ساری ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. مثلا اس علاقے میں اگر 200-300 گھر ہیں اور ان کے بچے بھی آپ حساب لگا لیں ماشاءاللہ کتنے بنیں گے، تو ایک آدمی کو ہم ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ مولانا کے آنے کے بعد اب ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں. سب سے پہلے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود تو ٹھیک ہوں. جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے بچے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بچوں نے تو ہم سے سیکھنا ہے، ہمیں دیکھ کر بچوں نے اپنی زندگی کو اسی ڈھنگ میں اور اسی رنگ میں بدلنا ہے. تو چنانچہ سب سے پہلے تو ہم ٹھیک ہوں، اور اس کے بعد بچوں کی تربیت اور بچوں کی اخلاقیات کا ذمہ ہمارے اوپر ہے پروردگار عالم کی طرف سے، نہ کہ مولانا کے اوپر ہے. بچے آپ نے پیدا کیے ہیں اور ان کی صحیح تربیت آپ کے ذمہ ہے. اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر مولانا کی خدمات لیجئے، مگر یہ مت سمجھیے کہ مسجد میں بچوں کو بھر کے آپ گھر چلے جائیں اور مولانا ایک جو ہے وہ سینکڑوں بچوں کو ایک گھنٹے کے اندر سارے اخلاق بھی سمجھا دے اور سارا دین بھی سمجھا دے. تو بچوں کی تربیت آپ پر واجب ہے. مولانا سے آپ خدمات لیں، مگر اپنے اوپر جو فرض ہے اس کو ادا کیجئے. یعنی مولانا کو یہ ماحول فراہم کریں مسجد کے اندر کہ وہ صحیح طور پر اطمینان کے ساتھ اور عزت نفس کے ساتھ وہ وہاں بیٹھ کر آپ کے بچوں کو دین سکھا سکے. یہ نہ ہو کہ بھیڑ چال ہو، بچے بھرے ہوئے ہیں، شور مچا ہوا ہے اور مولانا کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر بھاگیں. تو ایسے میں وہ پڑھائیں گے کیا؟ اور فیوچر میں مولانا کا کیا کردار اور کیا کانسیپٹ ان معصوم ذہنوں پر پڑے گا؟ تو چنانچہ کلاسیں بنانا، بچوں کو آرام سے بٹھانا اور ان کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط قائم کرنا اس ماحول کے اندر، یہ آپ پر واجب ہے، یہ مولانا پر واجب نہیں ہے. ہاں اگر یہ سارا ماحول اطمینان اور آرام سے آپ فراہم کرتے ہیں تو پھر مولانا جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے اور وہ تربیت کریں گے. تو چنانچہ سب سے پہلے عقائد ہیں، یعنی بچے کے ذہن میں یہ ڈال دیجئے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم خدا کو کیوں مانتے ہیں اور ایک خدا کو کیوں مانتے ہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام کو کیوں مانتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ہم ان کو کیوں مانتے ہیں، قرآن کا کیوں احترام کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت علیہ السلام سے کیوں محبت ہے، اور ہمارے جو سردار ہیں، ہمارے جو امام ہیں وہ ائمہ علیہ السلام کیوں ہیں، اور ہمارے وقت کے امام غائب کیوں ہیں.
یہ ساری چیزیں دلیل کے ساتھ بچوں کے ذہن میں ڈالنا والدین کے لیے ضروری ہے، تاکہ جب بچہ اپنی ایج کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا تو وہ عقائد اس کے ذہن میں راسخ ہوں گے، اور جیسے جیسے اس کا ذہن ترقی کرے گا ایسے ایسے وہ دلیلیں اور آگے اس کے ذہن میں بنتی چلی جائیں گی، اور اس کے ساتھ پھر اس کی ایج کے لحاظ سے جو شریعت کے احکام ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے۔ مثلا 6 سال کی بچی اگر ہو جائے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 6 سال کی اگر بچی ہو جائے تو غیر محرم اس کو بوسہ نہ دے۔ مثلا ایک بچی اور بچہ قریب قریب گھر رہتے ہیں اور ایک ہی سکول میں پڑھتے ہیں، تو 3 سال کی عمر میں انہوں نے اکٹھا پڑھنا شروع کیا، اکٹھا کھیلتے رہے، اور پھر 4 سال کے ہوئے، 5 کے ہوئے، 6 کے ہوئے، تو جب بچی 6 سال کی ہو جائے تو پھر اس بچی کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ اب تمہیں نہ تو کوئی گود میں بٹھائے، اور اگر کوئی کوشش کرے کہ تمہیں اپنی گود میں بٹھائے غیر محرم تو تم انکار کر دینا، کیونکہ بیٹا تم اب اس ایج میں آ چکی ہو کہ یہ تمہارے لیے سمجھنا ضروری ہے، اور نہ کوئی تمہیں بوسہ دے۔ تو یہ بوسہ جس کا میں نے عرض کیا ہے، یعنی ویسے عمومی طور پر جیسے بچوں سے شفقت کی جاتی ہے اور بوسہ دیا جاتا ہے، یہ وہ بوسہ ہے، ورنہ اگر بچی چھوٹی ایج میں بھی ہو تو غلط ارادے سے یا غلط طریقے سے بوسہ دینا تو چاہے 1 سال کی بچی ہو چاہے 6 مہینے کی بچی ہو حرام ہے۔ تو مگر عمومی طور پر جو ہے 6 سال کی جب بچی ہو جائے تو پھر اس کو سمجھا دیا جائے کہ بیٹا اب تمہیں اگر کوئی گود میں بٹھانے کی کوشش کرے یا تمہیں بوسہ دینے کی کوشش کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو کوئی غیر محرم عورت بوسہ نہ دے۔ تو چنانچہ یہ تربیت اس ایج سے شروع ہوگی، 6 اور 7 سال، 6 سال لڑکی کے لیے، 7 سال لڑکے کے لیے۔ تو چنانچہ ان چیزوں کی تربیت بھی شروع سے گھر میں ہونی چاہیے، بتا دیا جائے، بچوں کو سمجھا دیا جائے کہ بیٹا اب جو ہے تم مسلمان ہو، اور یہ پہلے بتایا گیا کہ ہم کیوں مسلمان ہیں، عقائد اس کے ذہن میں راسخ کیے گئے، اور اب اس کے احکام پر چلنا ہے، تو اس میں یہ باتیں ہیں بیٹا، ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ایک اچھی تربیت گھر کے اندر جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے کی جائے گی تو وہ گھر علم اور ادب کا گہوارہ بنے گا، ایمان ان کے ذہنوں میں پختہ کیا جائے، یعنی ان کو تمام عقائد جو ہیں وہ ایک ایک کر کے جتنا ان کی ذہنی سطح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح ان کو عقائد میں ٹائم دیا جائے اور سمجھایا جائے کہ بیٹا ہم کیا ہیں اور ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، دوسرے مذہبوں سے الگ کیوں ہے، ہم ایسا کیوں مانتے ہیں، یہ ساری باتیں ان کو سمجھائی جائیں۔ اور پھر اسی طرح جب وہ بلوغت کے قریب پہنچیں تو باقی جو احکام ہیں شریعت مقدسہ اسلامیہ کے، وہ بیٹیوں کو اور بیٹوں کو سمجھانے اور بتانے چاہیے، اور جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں ان پر بھی نظر رکھی جائے اور وہ بھی بچوں کے ذہن میں ڈال دیا جائے۔ اور بعض اوقات بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ شرم میں رہتے ہیں، تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، بچوں کو صاف طریقے سے اوپنلی ساری باتیں بتا دی جائیں، بیٹا بیٹی دیکھو یہ غلط کام ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں کہتا، اور یہ کام تم نے نہیں کرنے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اس غفلت کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بعض ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ان کو اس چھوٹی عمر میں کچے ذہن میں کسی نے ان کو صحیح طور پر آگاہ نہیں کیا تھا کہ ان سے تم نے بچنا ہے۔ تو چنانچہ ایمان جو ہے وہ
پہلی بات ہے کہ بچے کے ذہن میں ایمان راسخ کیا جائے، مذہب بتایا جائے، اور اس کے بعد پھر مذہب کے جو باقی اصول ہیں آہستہ آہستہ ان پر بھی بچوں کو تربیت کیا جائے۔ اور سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، کہ ماں اور باپ کو یہ چاہیے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے وہ خود اس بات کا احساس کریں کہ کل جب ہمارا بچہ یا بچی پیدا ہوگی تو اس کے سامنے سب سے پہلا نمونہ ہم ہیں، تو ہمیں دیکھ کر بچے نے تربیت حاصل کرنی ہے۔ تو ماں جو ہے وہ پورے پردے کا خیال رکھے اور مسائل سے آگاہ ہو، باپ جو ہے وہ بھی مسائل سے آگاہ بھی ہو، گھر کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہو اور رزق حلال کما کر گھر لا رہا ہو۔ اور پھر بچے جب آنکھ کھولیں اور جب ان کو ہوش آئے تو دیکھیں کہ گھر میں اذان ہوتی ہے، گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور اگر مسجد و امام بارگاہ قریب ہیں تو ماں باپ بچوں کو وہاں لے جاتے ہیں، اور وہ بچے کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ باتیں بہت ضروری ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ماں باپ یہ کرتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، چھوٹی عمر کے اگر بچے ہوں تو آپ اگر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پہلو میں بچہ بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی کام کرے یا نہ کرے تو قیام سے سیدھا سجدے میں جائے گا۔ تو یہ اس کی فطرت اور نیچر ہے کہ جس نے اس کی جبین کو پروردگار عالم کے حضور میں جھکا دیا۔ تو چنانچہ اس راستے پر ڈالا کس نے؟ ماں باپ نے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ یا بچی ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے کہ جو خود نماز نہیں پڑھتے، تو پھر اس بچوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ ان کو مسجدوں میں بھیجتے رہیے، مولانا ان پر ورک کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، مگر اس بات کا ان پر اثر نہیں ہوگا۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچیوں کو جب مسجد میں بھیجتے ہیں تو ان کے لیے کچھ ثقاف بنائے ہوئے ہوتے ہیں، سکارف، اور وہ پہنا کر بچیوں کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ سکارف صرف مسجد میں بھیجنے کے لیے ہیں، اور جو والدہ ساتھ تشریف لا رہی ہیں بچی کو چھوڑنے کے لیے وہ بال کھلے ہوئے آ رہی ہیں۔ تو ادھر بچی مسجد سے نکلی، گھر آ کے سکارف اتار دیا، اور سکول میں بھیج رہے ہیں تو سر پر پردہ نہیں ہے۔ چنانچہ اب اس بچی کو کیا احساس ہوگا؟ وہ یہی سمجھے گی کہ یہ صرف مسجد کی حد تک ہے، یا مولانا کو دکھانے کے لیے ہے کہ سر پر سکارف یا پردہ کر لیا جائے۔ تو یہ پردہ نہیں ہوگا۔ یہ بچی جب بڑی ہوگی تو وہ پھر پردے دار نہیں بنے گی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، اپنی رشتہ داروں کو دیکھا ہے، تو چنانچہ گھر میں اگر پردہ شروع سے کیا جائے، ماں اگر پردے دار ہوگی، اور پھر کئی دفعہ میں حج کے پروگراموں میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں تو پردے کا صحیح کانسیپٹ ہی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہماری خواتین بیچاری جو ہیں وہ یہی سمجھتی ہیں کہ سر پر اگر دوپٹہ لے لیا جائے تو اسی کو پردہ کہتے ہیں، یا شلوار قمیض پہن لی جائے تو اسی کو پردہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں پہلے تو پردے کا صحیح کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ پردہ کن چیزوں کا ضروری ہے، اور پھر کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے، جو ہمیں ایسے چادروں میں لپیٹا جا رہا ہے۔ وہ اس پردے کی اہمیت کو صحیح طور پر سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ تو چنانچہ سب سے پہلے لیڈیز کو یہ چاہیے کہ وہ معلوم کریں کہ پروردگار عالم نے مرد اور عورت کے درمیان جو امتیاز اور جو فرق رکھا ہے، اس فرق کے اندر اصول اور احکام کیا ہیں۔ چنانچہ مرد کے اوپر بھی پردہ واجب ہے، صرف عورتوں پر پردہ نہیں ہے، مگر عورتوں کا پردہ زیادہ ہے، مردوں کے جسم کے کچھ حصوں کا پردہ ہے، مگر عورت کے تمام جسم کا پردہ ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے اس عورت کی عزت اور عصمت کو اور عفت کو بچانے کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے کہ کوئی غلط نظر جو ہے وہ اس خاتون پر نہ پڑے۔ تو چنانچہ یہ تو اس خاتون کی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر اتنا لطف فرمایا ہے، اور دنیا کی گندی اور غلیظ نظروں سے
اس عورت کو خدا نے محفوظ کیا ہے۔ تو چنانچہ پردے کا احساس یا دین کا احساس سب سے پہلے ماں باپ کو ہوگا، تو پھر وہ آگے اولاد میں اثر کرے گا، اور پھر اولاد ہماری مسلمان ہوگی۔ اب 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اسلام کی ابتدا کے بعد۔ اگر آپ آج کے دور کو دیکھیے تو یہ جو ہمارے اندر دین کی رمق باقی ہے، یہ ہمارے والدین کا تربیت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے جو تربیت کی تھی وہ دین ہمارے اندر پہنچا ہے، اور وہ اسلام اور وہ حیا اور شرم جو آج ہمارے ہاں ہے، یہ ہمارے والدین کے مرہون منت ہے۔ تو آج تک تو یہ ہم تک پہنچا ہے، اور آگے زمانہ اور زیادہ خطرناک ہو رہا ہے۔ تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں کہ ہم اور محنت کریں، اور ہمارے والدین میں اور ہم میں اور آج کے والدین اور بچوں میں فرق ہے۔ ہم جس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے وہ اسلامی معاشرہ تھا ظاہری طور پر، کم از کم اذانوں کی آوازیں آتی تھیں، مسجدوں میں لوگ آتے جاتے نظر آتے تھے، رمضان کے مہینے میں کوئی کھاتا پیتا نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، بالخصوص جو ہم یہاں رہنے والے ہیں ان کو ان چیزوں کا اتفاق نہیں ہوتا۔ تو ہم جہاں پیدا ہوئے تھے باہر کے اثرات بھی ہم پر آئے جنہوں نے اسلام کا روپ ہمیں دے دیا، مگر جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح تربیت کریں تاکہ فیوچر میں وہ معاشرے کے اندر ایک صحیح مسلمان کی صورت میں نکلیں، اور پھر آگے وہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے اور وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دین مبین کو صحیح طور پر سمجھ سکیں، اور اس پر ہم خود بھی عمل کریں، اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی صحیح طور پر اسلامی زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں، اور صحیح مسلمان بنے معاشرے کے اندر۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔